بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ کون تھا، اس کی ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور واٹرلو جو بیٹل ہوئی تھی، اس کی سب سے آخری جو جنگ ہوئی تھی جس میں اس کو قید کر لیا گیا تھا، جس کو جنگ بیٹل آف واٹرلو بھی کہتے ہیں، جو کہ 1815 میں بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم نپولین بوناپارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ 1759 کو جناب یہ پیدا ہوا تھا فرانس کے اندر، اور یہ شروع میں ہی بڑا بہادر اور جنگجو تھا، اور اس نے جناب ابتدائی تعلیم فرانس سے ہی حاصل کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آرمی کی تعلیم حاصل کی، اور آرمی کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اٹلی میں ہی جو ہے اٹلی کے خلاف جنگ میں فرانس کے اندر جو ہے فوج کا سربراہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا 1794 کے اندر۔ تو یعنی کہ اس کی جو آغاز ہے فوج کا یہاں سے ہی ہو گیا تھا 1794 میں، اٹلی کے خلاف جب فرانس مد مقابل ہونے جا رہا تھا، تو کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں، یہ بڑا بہادر اور دلیر تھا شروع میں ہی، اور پھر اس کے اندر ایسی کوالٹیز تھیں جس کی بیس پہ اس کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا ظالم بھی تھا، اور بہت زیادہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اس کا مشغلہ تھا، اور بہادر تو یہ تھا ہی۔ اب کیا ہوا کہ اب اس نے 1794 میں جب جو فرانس کی فوج کا یہ سربراہ جناب منتقل ہوا، اور پھر اٹلی کو اس نے جناب مکمل طور پر شکست دی، اٹلی کے ساتھ اس نے پھر جو ہے آسٹریا کو شکست دی، تو اس طرح سے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ بہت بڑا لیڈر ماننے یعنی کہ فرانس کے لوگ ماننے لگے۔ اب جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہونے لگا، اور اس نے جناب آرمی کے اندر اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہندوستان وغیرہ کو بھی اس پر بھی قبضہ کروں، مصر پر بھی قبضہ کروں، اور اسی طرح اور بھی بہت زیادہ اس نے جناب فتوحات کے بارے میں سوچا، اور اس کے ذہن میں فتوحات کا ایک جو جنون ہے وہ سوار ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اب یہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا کہ کیوں نہ ہندوستان پر قبضہ کر لوں، اور ہندوستان سے پہلے اس نے سوچا کہ مصر پر قبضہ کروں گا، اور مصر سے پہلے جو ہے اس نے ایک بہت بڑی شکست دی مالٹا کو۔ ٹھیک ہے، فرانس سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے مالٹا کو فتح کیا، اور پھر الیگزینڈریا کو فتح کیا، اور اسی طرح جو ہے اس نے سوچا کہ اب میں چلتا ہوں مصر کی طرف، تو یہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ جب یہ پہنچا تو وہاں پر اس نے بہت سے لوگوں کو جناب اس نے قتل عام جو ہے شروع کر دیا، اور قاہرہ پر اس کا مکمل طور پر کنٹرول ہو گیا۔ اب جو ہے اس نے وہاں کے لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ اس نے یہ شو کیا کہ میں مسلمانوں کا بہت بڑا خیرخواہ ہوں، تو وہاں پر مصر کے اندر کافی لوگ اس کے ساتھ مل گئے، لیکن اس نے ظلم کی انتہا کی کہ ان لوگوں کو مصر کو فتح کرنے کے بعد بغیر کسی جناب بمباری کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے آسانی سے مصر کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں پر اس نے جناب لوگوں کو سیروں کو جناب سیروں کو تن سے جدا کیا، اور ان کو اس نے کھچروں پر لاد کر ان کے سیروں کو جناب یہ شہر میں گھمایا کرتا تھا، اتنا بڑا یہ ظالم تھا۔ اب جو ہے کیا تھا کہ اس نے سوچا کہ مصر سے آگے مزید اب مجھے ہندوستان میں چلنا چاہیے، تو ہندوستان کے اندر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں کے لیے بہت بڑا سردرد بنا ہوا تھا اس وقت جو ہے ٹیپو سلطان۔ تو ٹیپو سلطان اور نپولین بوناپارٹ کی کچھ تھوڑی بہت آپس میں جناب ملاقات وغیرہ تو نہیں ہوئی، لیکن ان کے بارے میں انگریزوں کو شک ہو گیا کہ ان کے آپس میں تعلقات بننے جا رہے ہیں، تو انگریزوں کو کے لیے جو ٹیپو سلطان تھا وہ پہلے ہی ایک بہت بڑی سردرد بنا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں نپولین بوناپارٹ بھی اس کے ساتھ نہ مل جائے اور یہ ہندوستان پر چڑھائی نہ کر دیں، تو اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے جناب سلطنت عثمانیہ کو حکم دیا کہ وہ فرانس پر چڑھائی کر دیں تاکہ نپولین بوناپارٹ مصر سے ہی واپس چلا جائے۔ تو کیا تھا کہ ایسے ہی کیا سلطنت عثمانیہ والوں نے، انہوں نے
مصطفیٰ کمال اتاترک کی موجودگی میں جناب وہ اس وقت فوج کا بڑا کمانڈر تھا، اس کو بحری بیڑا دیا یہ انگریزوں نے ہندوستان میں سے، تو وہاں پر وہ جناب اس کے خلاف لڑنے کے لیے فرانس کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ یہ جو نپولین بوناپارٹ تھا یہ تو واپس فرانس چلا گیا، لیکن اس کی جو فوج ہے اس نے یہ کمال اتاترک کو اور جو انگریزوں نے اس کو بحری بیڑا دیا تھا اس کو مکمل طور پر شکست دی، اور الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے ہندوستان پر چڑھائی کرنے کا جو ایک خواب تھا وہ کینسل کیا، اور اس کی جو فوج تھی وہ بھی واپس فرانس چلی گئی۔ اب جو ہے جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی نپولین بوناپارٹ کی وہ فرانس اور اس کے ارد گرد علاقوں کو جناب نقصان پہنچانا اور ان پر قبضہ کرنا کے بارے میں تھی۔ اب جو ہے کیا تھا کہ نپولین بوناپارٹ جو ہے آہستہ آہستہ اس نے بہت سے ممالک کے ساتھ پنگا لے لیا تھا۔ آسٹریا کو تو اس نے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر جو ہے آسٹریا پر دوبارہ اس نے جناب چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے، اس کو مزید جو ہے اس نے جناب ڈسٹرائے کیا، تباہ کیا۔ اسی طرح 1811 کے اندر اس نے جناب روس پر بھی چڑھائی کر دی، اور اس سے کیا ہوا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہاں کے لوگ بھی مارے گئے، اور اس کی اپنی جو فوج ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور تقریباً جب اس نے روس کے اوپر چڑھائی کی تھی 1811 کے اندر، تو اس کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نپولین بوناپارٹ کی یہ بہت بڑی شکست تھی، لیکن پھر بھی اس کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ اس نے جناب اپنی جو آرمی ہے اس کو دوبارہ سے منظم کیا، اور پھر آخرکار جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا، جب اس کو یہاں روس سے شکست ہوئی تھی تو بہت سے ممالک نے اس کے اوپر 1812 کے اندر، یعنی کہ برطانیہ، ہالینڈ وغیرہ جو ہے نا ان کو انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جناب مزید جنگیں نہیں کر سکتے، اور اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور لیکن پھر بھی اس نے معاہدے کی پرواہ نہ کی۔ معاہدہ توڑتے ہوئے اس نے دوبارہ جناب ان ملکوں پر حملہ کرنے شروع کر دیے۔ اب کیا تھا کہ اس نے جناب ایک نیا پنگا لے لیا تھا، جو کہ 1815 میں اس کی ایک بہت امپارٹنٹ جنگ تھی، جو کہ فرانسیسیوں نے جو ہے جناب لڑی تھی، جو واٹرلو کی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے لڑی تھی جناب انگلینڈ کے خلاف، اور یہ یہاں سے اس کو جناب شکست ہوئی تھی، اور یہ اس کی ایک زندگی کی آخری جنگ تھی، اور یہاں سے شکست کھانے کے بعد جو ہے اس کو جناب کہیں کسی دوسرے ملک میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے 1815 میں جو ہے یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس کو واٹرلو کی جنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا انفارمیشن تھی جو کہ میں نے، اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام، تھینکس۔